بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما صدق اللہ العلی العظیم۔ تا حد نگاہ جتنے بھی آپ سارے مجھ سمیت معتقدین متوسلین اور اس در کے نوکر جتنے بھی ہم سب حاضر ہیں، ایک بار بآواز بلند بارگاہ نبوت و رسالت میں ہدیہ درود و سلام پیش فرما لیں۔ آج کی اس عظیم الشان فقید المثال روح پرور اس پروگرام کا جو عنوان ہے اس ہستی کے ساتھ منسلک ہے جو کائنات کا عنوان ہے۔ اس ہستی کے نام سے آج کی اس پروقار اور خوبصورت کانفرنس کا اس کی نسبت ہے، جس کی وجہ سے آج تک اسلام نے اپنا وجود برقرار رکھا ہوا ہے۔ مجھے یقین تو تھا مگر اتنی امید نہیں تھی کہ بارگاہ مرشد میں جس قدر تکلیف میں تھا میں پہنچ پاؤں گا، مگر نگاہ مرشد سے الحمدللہ آپ کے سامنے حاضری ہے۔ اور آپ اپنے اپنے موبائلوں پہ ٹائم چیک کر لیجئے، 1:05 تک حاضری ہے میری۔ انشاءاللہ میں 4:30 پہ چھوڑ دوں گا انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ اور میں دعا گو ہوں، ویسے تو دعا لینے کے لیے حاضر ہوا ہوں، مگر بارگاہ حسینیت کا نوکر ہونے کے ناطے ایک دعا گو ہوں کہ اللہ شہید آن کربلا کے صدقے میں شہزادہ منہاس گوہر کے رحمت اللہ تعالی علیہ کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے، شہزادگان کربلا کا ساتھ نصیب ہو، اور ہم سب کو اس در کی نوکری کے سارے تقاضے پورے کرنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے۔ چھٹے پارے کی پہلی آیت مقدسہ کو میں نے تلاوت کیا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول، فرمایا کہ اللہ اس بات کو قطعاً پسند نہیں کرتا کہ کوئی بھی بندہ دوسرے کی برائی کو بآواز بلند بیان کرے۔ ایک بندہ دوسرے بندے کی برائی کو بیان کرے تو اسے شریعت کی زبان میں غیبت کہتے ہیں، اور غیبت کا اتنا گناہ ہے کہ کوئی ایسے ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا یا زندہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہو۔ اللہ نے منع فرما دیا، فرمایا دیکھو میری صفت ستاریت کے مظہر بن جاؤ، کسی میں عیب دیکھو تو اس کے عیبوں کو بیان نہ کرو بلکہ اس کے عیبوں پہ پردے ڈالو۔ سبحان اللہ۔ آپ سارے جتنے بیٹھے آپ سارے جتنے بیٹھے چونکہ وقت کم ہے، باتیں زیادہ کرنی ہیں، بس میں اس سے آگے نہیں کہہ سکوں گا۔ اللہ نے فرمایا میرا جو بندہ اس دنیا میں رہتے ہوئے میری صفت ستاریت کا مظہر بن جائے، فرمایا تو بندوں کے عیب چھپا، میں قیامت کے دن ساری کائنات کے سامنے تیرے عیبوں پہ پردہ پوشی کروں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مگر فرمایا ہر ایک کا نہیں، کسی کو اجازت نہیں کہ وہ دوسرے کا عیب بیان کرے، مگر یہ قرآن حفظ کرنے کے لیے نہیں آیا دوستو، یہ قرآن فکر میں اتارنے کے لیے آیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ بولیے گا جی، اس سپیکر جتنی آواز آپ کی آنی چاہیے، آپ سلامت رہیے گا۔ ایک ہے حفظ قرآن، ایک ہے فکر قرآن۔ آپ کو دشمن نے چال چلی کہ آپ کے بچوں کو فقط قرآن کے حفظ تک محدود رکھا۔ قرآن حفظ کرو تو برکت ہے، سعادت ہے، مگر فرض نہیں۔ قرآن کو سمجھ کے پڑھنا فرض بھی ہے، واجب بھی ہے۔ سلامت رہیے گا۔
یہ ہے اس آستانے کا سبق کہ قرآن خالی حفظ میں رہے تو میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں کہ یہ رسم قرآن ہے، اور قرآن فکر میں آ جائے تو دونوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جتنے قرآن کے حافظ تھے وہ 10 محرم کی شام یزید کے ساتھ تھے، اور جن کی فکر میں قرآن تھا وہ کٹے ہوئے سر کے ساتھ بھی شام تک تلاوت کرتے ساری حسینیت زندہ باد ہے نا، تو زندہ کی طرح ہاتھ قد سے بلند کر کے کہتے ہیں زندہ باد حسینیت، حسینیت، اور حسینیت زندہ باد تب ہوتی ہے جب یزیدیت مردہ باد ہو تو یزیدیت، یزیدیت مردہ باد۔ ساری ایجنسیاں بھی سن لیں اور کائنات دیکھ لے، ہم حسینیت کو سلام کرنے والے اور یزیدیت پہ لعنت بھیجنے والے لوگ ہیں سارے۔ کہا ہر ایک کو اجازت نہیں مگر ایک کام، فرمایا الا من ظلم، وہ بندہ ظلم بیان کر سکتا ہے، ظالم کو ننگا کرے جس پہ ظلم ہوا ہو، مظلوم چپ نہ رہے۔ فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ میں رب ہو کر ظالم کا ساتھی نہیں مظلوم کا ساتھی ہوں۔ وکان اللہ سمیع علیما، فرمایا دیکھو میں سمیع بھی ہوں، علیم بھی ہوں، میں جانتا بھی ہوں، سنتا بھی ہوں، مگر اس کے باوجود حکم دے رہا ہوں۔ دوستو یہاں حکم ہے جیسے نماز کا حکم ہے، چلو اتنے بھی بولو تو کافی ہے یار، میرا سفر جتنا ہے یہاں داد لینے کے لیے نہیں، یہاں تو حاضری دینے کے لیے حاضر ہوا جاتا ہے جناب۔ داد انشاءاللہ آپ کے حصے کی بھی کہیں اور سے لے بھی لیں گے اور لے بھی لی ہے، مگر ایک بات ہے جیسے نماز کا حکم ہے نا ویسے حکم ہے کہ مظلوم اپنا ظلم بیان کرے، ظالم کے متعلق چپ نہ رہے، برسر منبر بھی بیان کرے، برسر بازار بھی بیان کرے۔ اگر قوم کو سمجھ آ گئی ہو کہ کربلا میں نواسہ رسول اور یزید میں کیا فرق تھا، ظالم کون تھا، مظلوم کون تھا، تو کم از کم اس قوم کو اب حکمت چھوڑ کر سیدھے سیدھے حسینیت کی راہ پہ چلنا چاہیے اور یزیدیت کی راہ کو چھوڑ دینا چاہیے۔ کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر والی بات نہیں، سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں بتا کس سے عقیدت کی جزا مانگو گے۔ ظلم کی تعریف یہ ہے، میں بہت ساری باتیں نہیں کر سکا مگر ایک بات کہتا ہوں، ظلم کی تعریف 1000 تعریفیں ہیں، مگر دوستو ایک تعریف بڑی آسان سی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ علامہ ساجد سہیل صاحب سمیت جتنے بھی میرے سر کے تاج جتنے بھی تشریف فرما ہیں، میں سب کو مخاطب کر کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ظلم کی تعریف یہ ہے کہ کسی بھی شے کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دیا جائے، یہ ظلم ہے۔ مثلا آپ کے گھر میں قرآن کریم سب گھروں میں موجود ہوتا ہے جی، بلند جگہ پہ پڑا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور سنیوں کے گھر کو تو یہ اعزاز حاصل ہے کہ سارا سال وہیں پڑا رہتا ہے، اس کو کبھی کھول کے پڑا بھی نہیں، کبھی نوبت آ جائے تو 4-5 بار جھاڑ کے نا اس میں سے مٹی نکل رہی ہوتی ہے، مٹی میں چلے جاؤ گے خدا کی قسم اگر اس سے دور ہو جاؤ گے۔ یہ پڑھنے کے لیے سمجھنے کے لیے ہے، اونچی جگہ پہ پڑا ہو بندہ کیا کرے، اس قرآن کریم کو اس اونچی جگہ سے اٹھائے کسی نیچی جگہ پہ رکھ دے۔ اس نے کسی کو تھپڑ مارا ہے، آپ بولیے کہ وقت بہت کم ہے، تھپڑ مارا ہے، بندوق ماری ہے کسی کو، مگر یہ ظلم ہے۔ کیوں؟ یہ جس مقام پہ تھا اس مقام پہ نہیں رہا، جو شے جس مقام کی ہے وہاں سے ہٹا دی جائے، یہ ظلم ہے۔ آپ کی طرح 2-4 بندے اور بولتے تو سفر کی تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ سلامت رہیے گا۔ آپ گھر میں جائیں، کانچ کا گلاس راستے میں پڑا ہو، اس کو ٹھوکر لگے وہ ٹوٹ جائے، آپ گھر والی پہ غصہ نکالتے، شرم نہیں آتی توڑ دیا، وہ کہتی جناب آپ کی ٹھوکر سے ٹوٹا ہے۔ بندہ عقل مند ہونا تو وہ کہتا ہے تمہیں اصل پتہ نہیں، ٹھوکر میری سے ہی ٹوٹا ہے، مگر اس کا جو مقام تھا یہ اگر وہاں پڑا ہوتا نا تو یہ ٹوٹتا نہ۔ ظلم یہ ہے کہ اسے جہاں ہونا چاہیے تھا یہ وہاں نہیں تھا، جہاں ہے وہاں ہونا نہیں چاہیے تھا، یہ ظلم ہے۔ بات سمجھیں؟ 3 منصب قرآن نے بیان کیے ہیں ہدایت کے لیے، 1 رسالت، 5 نبوت،
وقت سارا مٹھی میں ریٹ کی طرح جا رہا ہے جی، میں چھوڑنا چاہتا ہوں، بات سمجھیے گا۔ رسالت، نبوت، امامت، خلافت اور ولایت، اس یزید بدبخت کو بتایا گیا تھا کہ رسالت کا دعویٰ نہ کرنا، کیونکہ مصطفیٰ پہ رسالت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ نبوت کا دعویٰ نہ کرنا، اسے یہ بھی بتایا گیا کہ امامت کا دعویٰ نہ کرنا، کیونکہ امامت بطول کے بچوں کا حق ہے۔ آپ خوش رہیے گا۔ کہا ولایت کا دعویٰ نہ کرنا، کیوں؟ ولایت حج سے واپسی پر مصطفیٰ نے غدیر قوم پر اونٹنی کے کچاوے پہ چڑھ کے زبانی کلامی نہیں، ہاتھ بلند کر کے کہا تھا، لوگوں سن لو، من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا۔ ہر ایک لچے لفنگے کا نہیں، جس کا مصطفیٰ مولا ہے اس کا مرتضیٰ مولا ہے۔